بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے ہفتے ہندوستان کے ایک مشہور ادارے کے استاذ، سابق استاذ مولانا سلمان ندوی حسینی کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ ان کا منہج کیسا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ تو یہ ندوہ کے خاندان سے تھے، مولانا علی میاں ندوی کے نواسے لگتے ہیں، حسینی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کی نسبت ہے، آل بیت رسول سے گویا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے۔ بلا شبہ جو بھی شخص آل بیت رسول سے رشتہ رکھتا ہو تو ابتدائی طور پہ جب وہ اسلام پر ہے تو اسلامی اعتبار سے سارے مسلمانوں کو آل بیت رسول سے ایک لگاؤ رکھنا چاہیے، ان کے حقوق ہیں، لیکن یہ سارے حقوق اسلام پر اور اسلام کے بعد سنت پر اور سنت کے ساتھ منہج سلف پر، جب انسان سلف کے منہج پر مکمل طور پہ دین اسلام کے صحیح منہج پر ہوگا تو پورے طور پر وہ محبت کا حقدار ہے اور ایک اچھے سلوک کا حقدار ہے، اچھے سے اس کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ جو شریعت نے حقوق مقرر کیے ہیں ان کا وہ حقدار ہے، اور سب سے پہلے محبت اور توقیر اور احترام کا حقدار ہے، اور جتنا وہ سنت سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اسی کے بقدر اس کی محبت بھی کم ہوگی اور اس سے نفرت مسلمانوں کی اسی کے بقدر بڑھے گی۔ ابتدائی طور پر سلمان ندوی کا جو دور رہا، انہوں نے ہندوستان میں اپنے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب میں جامعۃ الامام سے محمد بن سعود ریاض سے تعلیم حاصل کی، وہاں سے پڑھ کر کے آئے، اور آ کر کے انہوں نے چونکہ سعودی عرب میں رہے تو ایک کھلا ہوا ذہن تھا، اہل حدیثوں کے بہت قریب تھے اور اچھے معتدل ندویوں میں سے مانے جاتے تھے۔ انہوں نے شروع میں آ کر کے بہت کام کیا، ندوہ میں پڑھایا، بہت سی کتابیں لکھی، دین اسلام کی خدمت کی بلا شبہ، اور بقول بعض کے 40 سال تک انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب دنیا میں بھی، بلکہ پوری دنیا میں ان کو پہچانا جاتا ہے، اور خاص کر ان کے آخری دور کے بیانات اور ان کی افکار اور خیالات کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ مولانا سلمان ندوی کا منہج شروع میں تو ندوی منہج تھا، ماتریدی منہج تھا، اور جامعۃ الامام میں ان کا ایک استاد تھا عبد الفتاح ابو غدہ۔ عبد الفتاح ابو غدہ یہ شاگرد ہے محمد زاہد کوثری کا، جو سمجھ لیجئے 19ویں اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا ماتریدی امام اور امام جہمیہ ہے۔ جہمیہ کا امام ترکی کا تھا یہ محمد زاہد کوثری۔ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا اہل سنت کا اور اہل حدیثوں کا دشمن، ابن تیمیہ کی تکفیر کی زاہد کوثری نے، ابن قیم کی تکفیر کی، اور محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی، ایسے ہی امام شوکانی کو اور پیچھے بڑے بڑے محدثین کو، امام دارقطنی کو، ابن خزیمہ کو، اور بڑے بڑے محدثین کو گالیاں دی ہیں اس شخص نے، بہت برا بلا کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماتریدی صوفی تھا، اور ان علماء نے جہاں اہل سنت کا عقیدہ نقل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی اپنی کتابوں میں، اور یہ صفات کا منکر ہے، ماتریدی صفات کے منکر ہیں سوائے 8 صفات کے، تو یہ ان بڑے بڑے اماموں کو گالیاں دیتا، محدثین کو گالیاں دیتا تھا۔ ابن تیمیہ کی بھی تکفیر کی اور ابن قیم کی بھی تکفیر کی۔ اس کا شاگرد خاص عبد الفتاح ابو غدہ، یہ شخص سعودی عرب میں جامعۃ الامام میں پڑھاتا تھا، اور مولانا سلمان ندوی اس کے شاگرد ہیں۔ وہ بھی ماتریدی حنفی تھے اور صوفی تھا، اور یہ بھی حنفی ماتریدی صوفی تھے، ندوی تھے۔ ندوی تھوڑا سا روشن خیال ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ تھوڑا ان کا دعوت کا جو میدان ہے وہ دیوبندی طریقے دعوت سے تھوڑا مختلف ہے،
یہ لوگ عالمی طور پہ اپنا ذہن جماعت اسلامی کے انداز کا رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس سے مختلف ہیں بلا شبہ. وہ سب کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتے، وہ خود ہی میں اپنے طریقے پہ کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز تھوڑا ان سے مختلف ہے. البتہ یہ اپنی دیوبندیت پر قائم رہتے ہیں، مگر ماڈریٹ قسم کے دیوبندی ہیں، ندوی. اب یہ عبد الفتاح ابو غدہ کا شاگرد سلمان ندوی ہندوستان میں جب یہ آئے تو انہوں نے ہندوستان کے اندر اپنے ادارے میں ندوت لکھنؤ کے اندر پڑھایا، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تقریریں اور اپنی تحریریں اور اپنی کتابوں کے ذریعے بہرکیف ایک اثر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ کلام اور خطابت کی خوبی ان کے اندر تھی، عربی زبان بھی بہت اچھی تھی، اردو بھی اچھی تھی. تو اس طریقے سے جس مجلس میں جاتے لوگوں میں اثر ہوتا، اور چونکہ سید گھرانے سے تھے، ندوہ سے تعلق تھا، مولانا علی میں ندوی سے ایک نسبت ہے، اس لیے ان کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہوتی تھی. لیکن سلمان ندوی کے آخری دور میں پچھلے 8-10 سال میں 10-12 سال میں انہوں نے آخر کے دور میں انہوں نے جس طریقے سے حالات ان کے خراب ہوئے وہ بڑے ہی تعجب خیز تھے. ایک ندوی اور ایک آل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص کی طرف سے ایسی باتیں آنا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف محاذ کھول دیا. صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے بد زبانی شروع کی، ایران کے کئی سفر کیے. ایران میں جانے کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں کب یہ شبہات پیدا ہو گئے اللہ عالم، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے ایک دور آیا کہ آئی ایس داعش کا جو سرغنہ ابو بکر بغدادی تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہندوستان سے اور اس کو امیر المومنین کہا، اور اپنی بیعت کا اور اپنی پوری تائید کا اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہماری نظر میں سنت پر چلنے والے بہت اچھے استقامت والے ہیں، اور بہت تعریف کی. بہرکیف یہ کام بھی انہوں نے کیا جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑے دہشت گرد ایک خارجی امام کی تائید تھی. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جا کر کے ایران میں انہوں نے بہت سارے جو سفر کیے، اس کے نتیجے میں ان کی تو سلمان ندوی کا یہ ہوا کہ انہوں نے ایران کے سفر کیے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا نظریہ بدل دیا، صحابہ کرام پر کلام کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام پر کلام کیا کیا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے زبردستی خلافت پر قبضہ کر لیا، جبکہ خلافت کا حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور یہ بھی کہا کہ ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بھلا دیا، ایک طرف کر دیا. جو وصیت اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے کی تھی، ان سب نے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے علی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور ابو بکر و عمر خلیفہ بن گئے. یہ زبردستی ایک قبضہ کر لیا، جو کہ رافضی لوگ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں سیم. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ درباری مولوی تھے، اور بنو امیہ کے دربار میں انہی کے مطابق حدیثیں بیان کرتے تھے، اور حدیثوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ابو ہریرہ نے چھپا لیا، بیان نہیں کیا. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اس امت کے فرعون ہیں. اور ان صحابہ کے بارے میں جو علی کے خلاف جنگوں میں رہے، ان کے متعلق اور دیگر صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ سب طاغی ہیں، باغی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مردود الروایہ ہیں، اور طرح طرح کی باتیں صحابہ کے بارے میں انہوں نے بیان کی. اور الغرض صحابہ کے خلاف، یعنی ان مخصوص صحابہ کے خلاف انہوں نے ایک علی الاعلان ایک محاذ کھول دیا. اس پر دیوبند کے علماء نے مخالفت کی، ندوہ کے علماء نے مخالفت کی، بلا شبہ بہت اچھا اسٹینڈ لیا. ان کو ندوہ سے نکالا گیا، استاذ کے عہدے سے نکال دیا گیا، ندوہ سے نکل گئے. اس کے بعد اور سرکشی ہوئی، اور یہ مختلف مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. مراد یہ ہے کہ اب یہ ہوا کہ ندوہ کے علماء نے بھی نکالا، اور دیوبند کے علماء نے بھی ان کے ساتھ سخت انداز میں ان پر جواب دیا، اور ندوہ کے علماء نے بھی ان کے خلاف اسٹینڈ لیا، اور دیوبند کے علماء نے بھی. مگر ایک مشکل یہ آئی کہ انہوں نے ندوہ کے علماء نے صرف نکالنے پر اکتفا کیا اپنے مدرسے سے، لیکن ایک
علماء دیوبند اور علماء ندوہ کو اکٹھا ہو کر کے ایک موقف لینا چاہیے تھا، ان کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو شخص صحابہ پر کلام کرے، صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، اور خاص کر ابوبکر عمر اور دیگر کوئی بھی صحابی ہو، کسی بھی صحابی پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں جو وہ شخص جو صحابہ کرام پر تنقیص کرے اور ان کو گالیاں دے۔ تو اب ایسے شخص کے خلاف بلا کر کے یا ان کے خلاف فیصلہ لینا چاہیے تھا دیوبند کے جماعت، دیوبند کے علماء کو اور ندوہ کے علماء کو، لیکن نہیں لیا گیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی کی علماء دیوبند نے، علماء ندوہ نے۔ اب کیا ہوا؟ ان کو برا تو لوگ کہتے رہے، سمجھتے رہے، اب ان کا انتقال ہوگا، پچھلے ہفتے انتقال ہوا، تو اب انتقال کے اسی دن یہ بات پھیلی، بہت سارے دیوبندی طلباء نے، علماء نے اپنے بڑے لوگوں سے، بڑے علماء سے سوال کیا کہ شیخ کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے؟ یہ سوال فطری تھا اور صحیح سوال تھا، کیونکہ جو آدمی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے وہ ابتداءً کفر کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کا مسئلہ یہ صرف ایک اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ بعض جماعت اسلامی کے جو مدارس ہیں ان سے فارغین فلاحی ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے اسٹیٹس لگایا، اب ایک پوسٹ ڈالی کہ بھائی کیا صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے؟ کیا صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان مجمل یا ایمان مفصل کا رکن ہے؟ کیا یہ کلمہ شہادت کا یا ارکان اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا ان کو آپ کافر کیوں سمجھ رہے ہیں اور ان کی نماز کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ آپ دیکھیں گے کتنی سطحی معلومات ان کے پاس ہے کہ صحابہ کا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہی خرابی ہے جماعت اسلامی میں، اور دیوبند والوں کو سمجھنے میں یہ کمی ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو نہ سمجھا اور نہ اس پر اسٹینڈ لیا۔ ایک بات جان لیں کہ صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کا مسئلہ یہ اللہ پر ایمان، ارکان ایمان میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی اور اپنی رضامندی کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ سے راضی ہونے کا فیصلہ اللہ نے کیا، اللہ نے اعلان کیا۔ تو جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ایمان رکھیے۔ اگر آپ نے اللہ کی ایک بات ٹھکرائی تو کیا آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی آئی ہوئی آیتوں میں صحابہ کی توثیق اور تعدیل اور صحابہ کے متعلق اللہ نے جو بھی خوشخبریاں سنائی ہیں ان کو جب نہیں مانا تو آپ ایمان بالکتب کے بھی منکر ہوئے، آپ قرآن کے منکر ہوئے، قرآن کی آیت کے منکر ہوئے۔ تو ایمان بالکتب بھی ارکان ایمان کا حصہ ہے، ایمان باللہ بھی آپ کا متاثر ہوا، ایمان بالکتب متاثر ہوا۔ اور قرآن لے کر کون آیا؟ فرشتہ جبریل لے کر کے آیا، تو جبریل کی لائی ہوئی خبر ہے یہ، لہٰذا آپ نے اگر اس خبر کو ٹھکرایا تو جبریل کی لائی ہوئی خبر کو ٹھکرایا تو آپ کا ایمان بالملائکہ بھی متاثر ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں جو خوشخبریاں سنائیں، فضیلت سنائی، صحابہ سے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی خبر دی، تو پھر آپ نے صحابہ کی ان فضائل کو ٹھکرایا تو حدیث کو ٹھکرایا، ایمان بالرسول کو ٹھکرا دیا۔ رسولوں پر ایمان مفصل اور مجمل کا حصہ ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ تو جو انسان صحابہ پر تنقیص کرتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ ایمان کے خلاف کفر کرتا ہے۔ اور ایسی صورت میں علماء دیوبند اور علماء ندوہ کا فرض تھا کہ وہ ایک کمیٹی بٹھاتے اور ان کو بلا کر کے محاسبہ کرتے، یا تو توبہ کراتے یا ان کے کفر کا اعلان کر کے ان کو اسلام کے خارج قرار دیتے ان کو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جب نہیں کیا تو آج فتنہ پیدا ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، آج سوشل میڈیا پر یہ ماحول گرم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی 40 سالہ خدمات ہیں، یہ تو ایک ذرا سی غلطی ہے، ذرا سی اجتہادی علمی غلطی بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ ندوہ کے لوگ اور جماعت اسلامی کے لوگ اور بعض علماء دیوبند بھی۔ اس کو اتنی چھوٹی سی غلطی بنا کے پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوا۔ 40 سال خدمت کی، آخری 10 سالوں میں انہوں نے صحابہ کے خلاف زبان زہر انہوں نے کھولی اور رافضیوں کا ساتھ دیا، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جبکہ سلف کا طریقہ تھا، امام بخاری کے استاذ اور امام احمد بن حنبل کے استاذ محمد بن یوسف فریابی، امام فریابی سے پوچھا گیا، 212 میں انتقال ہے، امام فریابی سے پوچھا کسی نے کہ اگر کوئی شخص ابوبکر رضی اللہ عنہ گالی دیتا ہے کیا حکم ہے اس کا؟ کہا وہ کافر ہے۔ تو کہا اگر مر جائے تو صلاۃ جنازہ پڑھیں؟ کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ اگر وہ مر گیا ہے تو ہم نہ پڑھیں تو کیا کریں اس کی لاش کا؟ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، کلمہ توحید پڑھتا تھا،
ایمان میں تو اس کے خلل نہیں تھا، صحابہ کو گالی دیتا تھا خالی، تو کہا کہ اس کی لاش کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اس کو لکڑیوں سے اٹھا کر گڈھے میں پھینک کے کاٹ دو۔ یہ سلف کا طریقہ تھا۔ سفیان ثوری سے کسی آدمی سے پوچھا کہ تم نے جو ہے صلاۃ جنازہ پڑھی ہے کہ ایک رافضی کی جو صحابہ کو گالی دیتا تھا؟ تو کہا ہاں، کہا کہ میں تم سے اب حدیث نہیں لوں گا، تم سے بات بھی نہیں کروں گا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے۔ تو یہ سلف کا طریقہ تھا کہ سلف کیوں تھا یہ طریقہ؟ کیونکہ یہ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ پہ کلام کرتا ہے، وہ قرآن و سنت کو ٹھکراتا ہے، اور جو قرآن و سنت کو ٹھکراتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ ایسے شخص پر فوری اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دیوبند کا جو عقیدہ ہے، ندوہ کا جو عقیدہ ہے، وہ مرجئہ کا عقیدہ ہے، اور مرجئہ کے عقیدے میں جلدی سے تکفیر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ان کے یہاں تو جب کھل کر کوئی انسان یہ کہے گا کہ میرے دل کے اندر سے میں نے عقیدے میں اپنے یہ کفر کر دیا، تب جا کر کے وہ اس کو کافر کہیں گے، ورنہ زبان سے کچھ بھی کہے، عمل سے کچھ بھی کرے، کتنا ہی بڑا کفر کر لے، اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ خلل کہاں سے آیا؟ اتنا بڑا اضطراب پیدا ہو گیا آج پورے ہندوستان کا، پوری دنیا میں، کہ آج علماء دیوبند کا موقف ڈگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کھل کر کوئی نہیں بول پا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہی نہیں کیا، پیچھے ان کو محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ کمیٹی بیٹھتی بڑے علماء کی، علماء دیوبند کی، جمعیت علماء ہند کی، اور ندوہ کے علماء کی، اور دوسرے علماء کی بیٹھتی کمیٹی، بلاتے ان کو اور بیٹھنے کے بعد فیصلہ کرتے، یا تو توبہ کراتے یا پھر کیا نام ہے، یہ ہوتا کہ جو ہے فیصلہ ہوتا کہ آپ اہل سنت سے خارج ہو اور آپ مسلمان کیا کفر میں داخل ہو۔ آج کہہ رہے ہیں لوگ توبہ کر لی، پرانے 10 سال پہلے انہوں نے علماء کے درمیان چپکرش ہو گئی تھی، تو جن علماء نے اعتراض کیا تھا ان علماء کو یہ کہنے سے انہوں نے توبہ کی تھی کہ میں اب کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے علماء کے دلوں کو تکلیف پہنچے۔ وہ بات صحابہ سے کے متعلق اپنے موقف سے رجوع کی بات نہیں تھی، بلکہ علماء کو برا بلا کہنا، آپس میں ایک چپکلش ہو رہی تھی، لوگ ادھر سے جواب دے رہے تھے، یہ ادھر سے بول رہے تھے، تو ایک ماحول گرم تھا۔ اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ اب میں نہیں بولوں گا، لیکن اپنے موقف سے رجوع انہوں نے آخر تک نہیں کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لا کرامہ۔ کیا صحابہ کو گالی دینا آسان؟ آپ سن لیں، اور اپنے باپ دادا کو گالی سننے کا بارہ نہ کریں آپ۔ اور صحابہ کا مسئلہ تو دین اسلام سے جڑا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ معتبر نہیں رہے، ابو ہریرہ معتبر نہیں رہے، تو ساری روایتیں ان کی غیر معتبر ہو گئی ہیں۔ گویا ساری روایتیں انہوں نے جو بیان کی ہیں وہ دربار کے سلطان کو راضی کرنے کے لیے بیان کی ہیں، اور ان کے خلاف کوئی روایت بیان نہیں کی۔ اس طرح کی باتیں کرنا صحابہ کے خلاف یہ نفاق اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے، ہم تمام کو دین اسلام پر قائم رکھے، اور ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آج لوگ جو ہے ایصال ثواب کر رہے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے تھے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں صحیح موقف اختیار کیا جائے اور برات کا اظہار کیا جائے۔ رہی بات یہ کہ وہ حقیقی طور پہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو سکتا ہے کوئی دباؤ رہا ہو، یہ ہمیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا بندہ کافر ہو کر کے گیا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس بندے نے توبہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کر لی ہو، لیکن اس بندے کی جو اصلی آخری باتیں مشہور و معروف ہے وہ یہی کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، صحابہ پہ کلام کیا، صحابہ کی تنقید کی۔ لہٰذا ہم ایسے شخص کے خلاف تردید کریں گے، ہمارا تردید کرنا واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے، سنت کا حصہ ہے، سنت کی غیرت کا تقاضا ہے۔ باقی رہی بات دعا کرنے کی، آپ عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیجئے، اگر وہ اللہ کے یہاں مسلمان ہو کر کے مرا ہے اور اس کے وہ کافر نہیں تھا اللہ کی نظر میں، تو آپ کی دعا جو سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے اس کو ہی پہنچے گی۔ خصوصی دعا کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ خصوصی طور پر اس انسان کی توبہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جبکہ اس نے جو کفریہ عمل کیا تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت اور ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔